اسے جتنا سبز و شاداب کر سکتے ہو کر لو. اس فرصت کو غنیمت سمجھو، اس خوشحالی کو غنیمت سمجھو، اس صحت کو غنیمت سمجھو، اس ماحول کو غنیمت سمجھو جو اللہ نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی، خیر کی مجالس میں توفیق دی. اسے غنیمت سمجھو، اس سے فائدہ اٹھاؤ. ورنہ ہو سکتا ہے کل یہ صحت بھی نہ رہے، یہ فرصت بھی نہ رہے، یہ زندگی کے لمحات بھی نہ ملے، یہ مبارک ماحول بھی نصیب نہ ہو. میرے عزیزو، پھر حسرت ہوگی، پھر افسوس ہوگا. آج موقع ہے کہ زندگی کی اس کھیتی میں خوب بہار لو. جتنی بڑی سے بڑی نیکی کر سکتے ہو، جتنی نیکیاں کر سکتے ہو آج کر لو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک قبرستان کے پاس سے گزرے، ساتھی بھی ساتھ تھے. فرمایا اگر اس قبر والے کو کھڑا کیا جائے اور پوچھا جائے تو یہ کہے گا، تمنا کرے گا کہ ساری دنیا کا خزانہ اگر میرے پاس ہو اور وہ مجھ سے لے لیا جائے اور مجھے اتنی فرصت مل جائے کہ میں 2 رکعت پڑھ سکوں. اس قبر کے صندوق میں پتہ چلے گا کہ اس نیکیوں کی کیا قیمت ہے. اور آج کتنی فرصت ہے، کیسی اللہ نے صحت دی رکھی ہے، کتنی الحمدللہ خوشحالی ہے، کتنا اپنے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، کتنا راضی کر سکتے ہیں. تو میرے عزیزوں، ہم نے اپنی کھیتی میں خوب پھل لگانا ہے، خوب اس میں بہار لے کے آنی کہ کثرت کے ساتھ نیکیاں ہوں، کثرت کے ساتھ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو رمضان کی تیاری رجب سے کیا کرتے تھے. اسی مہینے میں ان کے نیکیوں کا سلسلہ بڑھ جایا کرتا تھا، دعاؤں کا سلسلہ بڑھ جایا کرتا تھا، اور دعا کیا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. پہلے سے تیاری شروع ہو جایا کرتے تھے. تو میرے عزیزو، اللہ نے یہ زندگی کا بہترین موقع دیا ہے، موسم دیا ہے، صحت دے رکھی ہے، بڑی نعمتیں اس مولا کی ہیں. اپنی کھیتی کو خوب بہار لے کے آؤ. زندگی کے یہ لمحات ضائع نہ کرو، ضائع نہ کرو. ہر لمحہ ہمارے زندگی کا کم ہو رہا ہے، اس لیے کہ جو مغرب سے پہلے کا وقت تھا وہ دوبارہ نہیں آئے گا. جو لمحات کل تھے وہ آج نہیں آئیں گے، یہ کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس لیے میرے عزیزو، ان لمحات میں جتنا اپنے اللہ کو راضی کر سکو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، کیا ہی اچھا ہے کہ ہماری دل کی دنیا اللہ کی یاد میں رہے، اللہ سے مانگتے رہیں، اللہ کی یاد میں رہیں. اور قرآن کی تلاوت کی کثرت ہو، ایک ایک لمحے کو ہم قیمتی بنانے والے ہوں. پل کی خبر نہیں میرے عزیزو، کہیں یہ فرصت چھن نہ جائے، کہیں یہ زندگی کے لمحات ہاتھ سے نکل نہ جائیں، اور ایسا نہ ہو میری کھیتی بنجر کی بنجر رہ جائے، ایسا نہ ہو میری کھیتی بنجر کی بنجر رہ جائے. پھر بڑی تکلیف ہو، پھر بڑا دکھ ہوگا میرے عزیزو. ایک تو میرے عزیزو، اپنی نیکیوں میں اضافہ کرو اور اس میں کسی کانٹے کی گنجائش نہ رکھو، کسی ظلم کی گنجائش نہ رکھو، کسی ناانصافی کی گنجائش نہ رکھو، کسی گناہ کی اس کھیتی میں گنجائش نہ رکھو. بس اوقات ایک گندی بوٹی لگ جائے کھیتی میں، وہ ساری کھیتی خراب کر دیتی. ایک گندی پودا لگ جائے، بس اوقات اس کی زہر اتنی پھیلتی ہے کہ ساری کھیتی خراب ہونے لگتی ہے. تو بس اوقات کوئی گناہ اتنا زہریلا ہوتا ہے، کھیتی کا سارا سبزہ ختم کر دیتا ہے. کوئی گناہ اتنا زہریلا ہوتا ہے کہ زندگی کی جو کھیتی میں بہار تھی وہ سارا سبزہ ختم ہو جاتا ہے. تو ایک تو میرے عزیزو کثرت سے نیکی ہو، اور دوسرا میرے عزیزو اپنے ہر عمل میں اخلاص کی فکر ہو، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ. یہ آج دنیا میں اس کی بڑی کمی ہے. 2 چیزیں اللہ کے خزانوں سے بہت تھوڑی نکلی ہیں، ایک اخلاص، دوسرا اخلاق.
اخلاص اور اخلاق. لیکن دونوں کا اللہ کے یہاں وزن بہت ہے. دونوں کا اللہ کے یہاں وزن بہت ہے. اخلاق کے بارے میں فرمایا اثقل شیء فی المیزان الخلق الحسن. میزان کے ترازو میں جو چیز سب سے زیادہ بھاری ہے وہ اچھے اخلاق ہے. اور دوسرا میرے عزیزو اخلاص ہے، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ. یہ بھی وزن کے رائے کو پہاڑ بنا دیتا. یہ بھی عمل کے اندر بڑا وزن پیدا کرتا. تو ہر عمل سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ یہ میں کیوں کر رہا ہوں. درمیان میں بھی اپنے جذبے کو دیکھ لیا جائے کہ یہ عمل کیوں کر رہا ہوں. اور آخر میں اپنے اللہ سے قبولیت مانگی جائے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تھے، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی ساتھ تھے. کتنا عالی شان اللہ نے کام لیا، کتنا عالی شان کہ بیت اللہ کی تعمیر ان دونوں سے اللہ نے لی. باپ اور بیٹا اپنے ہاتھوں سے پتھر لا رہے، مٹی بنا رہے، پھر اسے ترتیب وار دیوار پر رکھ رہے. یہ کتنا مبارک عمل، کتنا عالی شان عمل کیا. جب یہ مکمل کر لیا اترائے نہیں، فخر نہیں کیا، اللہ کے سامنے جھولی پھیلائی، ہاتھ پھیلائے، فقیر بنے اور یوں کہا ربنا تقبل منا، اللہ تو قبول بھی فرما لے. مجھ سے تو جیسا بن سکتا تھا، ہم سے تو جو جیسا بن سکتا تھا وہ ہم نے ویسا ہی کیا. نیت بھی ہماری ٹھیک تھی، ہم نے اپنی طرف سے ظاہری شکل بھی بڑی خوبصورت بنائی ہے. ربنا تقبل منا، اے اللہ تو قبول بھی فرما لے. انک انت السمیع، آپ میری بات سن بھی رہے ہیں، علیم، میرے دل کے ارادوں اور نیتوں کو بھی دیکھ رہے ہیں. آپ کے جذبے کے لیے کیا ہے. تو عمل کی شکل بھی خوبصورت ہو، اس میں اخلاص کی روح بھی ہو، اور پھر اللہ سے قبولیت بھی مانگی جائے. اللہ قبول فرما لے، اللہ قبول فرما لے. تو میرے عزیزو یہ ہے میزان عدل کو بھرنے والی چیز، یہ ہے میزان کو وزنی کرنے والی. فمن ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ. فمن ثقلت موازینہ، جس کا وزن بھاری ہو گیا، فهو فی عیشۃ راضیہ، وہ تو بڑے مزے کی زندگی میں ہو. یہ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ، وہ تو پھر بڑے مزے کی زندگی میں ہو. فهو فی عیشۃ راضیہ. دیکھو میرے عزیزو، کوئی بہت بڑا دنیا کا بادشاہ کہہ دے یہ گھر بڑا شاندار ہے، تو وہ جو شاندار کہہ رہا ہے نا، وہ اپنی حیثیت سے کہہ رہا ہے. ایک غریب آدمی کہہ رہا ہے یہ گھر بڑا شاندار ہے، تو غریب آدمی اپنی حیثیت سے کہے گا یہ گھر شاندار ہے. ایک درمیانہ درجے کا سرمایہ دار کہہ دے یہ گھر بڑا شاندار ہے، وہ اپنی حیثیت سے کہے گا. ایک بادشاہ کہہ دے کہ اس گھر کی زندگی یہ گھر بڑا شاندار ہے، وہ اپنی حیثیت سے کہے گا. اور یہاں بادشاہوں کا بادشاہ کہہ رہا ہے کہ جس کا وزن بھاری ہو گیا وہ بڑی ہی مزے کی زندگی میں ہوگا. تو کیسی مزے کی زندگی ہوگی، کیسے مزے کی زندگی ہوگی. فهو فی عیشۃ راضیہ، کیسے مزے کی زندگی ہوگی. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. میں نے اس کی مزے کی زندگی ایسی خوبصورت بنائی ہے، ایسی خوبصورت بنائی ہے، اسے کوئی نفس جانتا ہی نہیں. بس اتنا بتا دیتا ہوں کہ بس دیکھ کر اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. کیا مزے کی زندگی ہے. تو میرے عزیزو، اس کی کمائی آج ہے، اس کی محنت آج ہے، اس کی مشقت آج ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنہ بالمکارہ. ایک پردہ ہے، شہوتوں کے پیچھے چلو گے، شہوتوں کے پیچھے چلو گے، نفس کی زندگی گزارو گے تو اس پردے کو پیچھے تم جہنم میں جاؤ.
اور جنت کے راستے میں کچھ مشقت ہوگی، تکلیف ہوگی، لیکن اس پردے کے پیچھے تمہارے لیے جنت ہے۔ اللہ نے جنت کو کسی قدر نفس اور طبیعت کے مزاج کے خلاف اس کے پیچھے چھپایا ہے، جہنم کو مزے اور عیش پرستی کے پیچھے چھپایا ہے۔ اب تمہارا کام ہے، تمہارا کام ہے۔ تو فمن ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ، تو وہ بڑی مزے کی زندگی ہوگی میرے عزیزو۔ تو اپنے عمل میں ہمیشہ اخلاص کا اہتمام ہو۔ یہ دور نام و نمود کا ہے، یہ دور نام و نمود کا ہے، یہ دور شہرت کا ہے۔ ساری دولت بھی نام و نمود کے لیے لگائی جاتی ہے، اور بس اوقات دینی فرائض، دینی عبادت کی شکلیں بھی اس لیے ان کو بھی اسی نام و نمود کے نظر کر دیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ جیسے فریضہ نام و نمود کے لیے، دنیا کے مفاد کے لیے، تعلقات کی بنیاد پر، ہاں، واہ واہ کی بنیاد پر چلنا پھرنا عبادت کی شکلیں، اس کے اندر سے روح نہیں ہے اخلاص کی، روح نہیں۔ تو یہ دور نام و نمود کا ہے، ہاں، جذبہ پیچھے یہ شہرت مل جائے، واہ واہ ہو جائے، مل جائے گی دنیا میں شاید کچھ، لیکن میرے عزیزو اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اس لیے بڑے گھاٹے کا سودا ہے، پیسہ بھی لگے، مشقت بھی اٹھائیں، تکلیف بھی اٹھائیں، اور کل قیامت میں رسوائی بھی ہو، کل قیامت میں رسوائی بھی ہو، شرمندگی بھی ہو۔ تو اپنے عمل میں بھی اضافہ کریں میرے عزیزو، اور ہم اپنی نیتوں پر بھی ہمیشہ نظر رکھیں۔ ہمیشہ شیطان اخلاص پہ حملہ کر دے کہ یہ اخلاص کے ساتھ یہ عمل نہ کرے، اس لیے کہ اخلاص کا وزن بہت ہے اور وہ اس پہ حملہ آور ہوتا۔ مخلص لوگوں کی عبادت سے اور مخلص لوگوں کی برکت سے آیا ہوا عذاب ٹل جا کرتا، ایک مخلص لوگوں کی برکت سے۔ زمین پہ وہ ایسے چمکتے ہیں آسمان والوں کے لیے جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے، لیکن ہیں یہ کم نایاب۔ ہمیشہ ہم اپنی نیتوں پہ نظر رکھیں اور اپنے اللہ سے اخلاص مانگتے رہیں، عمل سے پہلے بھی، عمل کے بعد بھی، کہ مقصود ہمارا اپنے اللہ کو راضی کرنا ہو۔ اللہ رب العزت بھائی مجھے بھی اور آپ کو بھی جو کچھ کہا سنا عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اے مولا جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی، سکون والی، چین والی، راحت بری زندگی نصیب فرما۔ اے مولا اپنا تعلق نصیب فرما، سچی محبت نصیب فرما، ہر عمل میں اپنی رضا کا سچا جذبہ نصیب فرما۔ مولا ریا، دکھلاوا، نام و نمود کے جذبات سے ہمارے دلوں کو محفوظ فرما، ہماری نیتوں کو محفوظ فرما۔ مولا اخلاص نصیب فرما، اپنی رضا کا سچا جذبہ نصیب فرما۔ اے مولا اپنے فضل سے تمام حاضرین حاضرات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، پورے دین پہ چلنا آسان فرما، ہر گناہ سے بچنا آسان فرما۔ ہمارے بچے بچیوں کو اپنا بھی والدین کا فرما بردار بنا، اولادوں کے فتنوں سے، آزمائشوں سے، نافرمانیوں سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے جو بچیاں گھروں میں ہیں ان کے لیے نیک سارے رشتوں کا انتظام فرما، جو بچے ہیں ان کے لیے نیک بیویوں کا انتظام فرما۔ مولا اپنے فضل سے مسلمانوں کے گھروں کو محبت اور تقوی سے آباد فرما، ٹوٹ پھوٹ کو، نفرتوں کو ختم فرما، باہمی اعتماد کی فضا کو عام فرما، اہل اسلام کو باہمی محبتیں اتفاق نصیب فرما، انتشار سے، اختلاف سے اہل اسلام کی حفاظت فرما۔
اے مولا کریم ہسپتالوں کی زندگیوں سے محفوظ فرما، ایمان کے بعد ایمان والے ماحول کے بعد مولا ان ماحولوں سے محرومی سے محفوظ فرما، اے اللہ نیکی کے بعد نیکی کی محرومی سے محفوظ فرما، مولا عافیت کے بعد صحت کے بعد اے اللہ ان دولتوں سے محرومی سے محفوظ فرما، مولا اپنے فضل سے اپنے کرم سے ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، اہل اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما، مولا جو بھی جہاں کہیں بھی تیرا دین کا کام اخلاص سے کر رہے جو تیرے ہاں مقبول ہیں، اے مولا اپنے فضل سے ان کی محنت و قربانیاں قبول فرما کر دین کو سربلندی نصیب فرما، مولا ہماری زندگیاں صلاحیت قوتیں اخلاص کے ساتھ اپنے دین کے لیے قبول فرما، اے مولا اخلاص کے ساتھ اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، اے مولا کریم مساجد کی مدارس کی مکاتب کے علماء کی حفاظت فرما، مولا ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ہمارے ملک پہ رحم فرما، ہمارے شہر پہ رحم فرما، ہمارے بچے بچیوں پہ رحم فرما، ہمارے مرد عورتوں پہ رحم فرما، ہم سب کے حال پہ رحم فرما، اے مولا ہم سب کے حال پہ رحم فرما، اے مولا ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.